بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستو، اللہ عز و جل نے تمام لوگوں کی رہنمائی کے لیے اس دنیا میں بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، یہاں تک کہ سب سے آخر میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائی۔ ان انبیاء کرام علیہم السلام میں کتنے نبی اور رسول تھے اور کتنے انبیاء کرام اور رسول کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اور کن کا ذکر اشارتاً بیان کیا ہے، آج کے اس چیپٹر میں ہم جانیں گے یہ سب کچھ۔ اگر ابھی تک آپ نے عبید انفو لیب کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ میرے عزیز دوستو، علامہ تفتزانی علی رحمہ لکھتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد 2,24,000 ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے 8,000 نبی مبعوث فرمائے، 4,000 نبی بنی اسرائیل کی طرف اور 4,000 باقی لوگوں کی طرف۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں 1000 یا اس سے زیادہ نبیوں کا خاتم ہوں، اور یہی ابن کثیر کی تحقیق ہے۔ اس موضوع کی باقی احادیث مبارکہ کو ابن کثیر نے ضعیف قرار دیا ہے۔ امام احمد علیہ رحمہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد 1,24,000 اور رسول 315 ہیں۔ حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں جس میں انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد 1,24,000 اور رسول کی تعداد 315 بتائی گئی ہے۔ ان احادیث مبارکہ کی اسناد درست نہ ہونے کی بنا پر علماء کرام نے ان پر زیادہ بھروسہ نہیں کیا۔ اب آپ کے سامنے وہ حدیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے جس پر اس بارے میں محدثین نے سب سے زیادہ اعتماد کیا ہے۔ امام ابو نعیم اصبہانی نے اپنی سند کے ساتھ ایک بہت طویل حدیث مبارکہ روایت کی ہے۔ اس موضوع سے متعلق اس روایت کا درمیانی حصہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انبیاء کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا 1,24,000۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، رسول کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا 313 جم غفیر ہیں۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، پہلا نبی کون ہے؟ آپ نے فرمایا آدم۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا وہ نبی مرسل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور ان میں اپنی پسندیدہ روح پھونکی، پھر ان کو اپنے سامنے بنایا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، 4 نبی سریانی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت خنوخ یعنی کہ حضرت ادریس علیہ السلام جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے خط کھینچا، اور حضرت نوح علیہ السلام۔ اور پھر فرمایا کہ 4 نبی عرب سے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اور تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل کی؟ آپ نے فرمایا 100 صحیفے اور 4 کتابیں۔ حضرت شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل کیے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل کیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل کیے، اور حضرت موسیٰ پر تورات سے پہلے 10 صحیفے نازل کیے گئے اور تورات بھی نازل کی گئی، اور 4 کتابیں تورات، انجیل، زبور اور فرقان کو نازل کیا گیا۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ابن حبان نے بھی نقل کیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ 1,24,000 نبی ہیں اور ان میں سے 313 رسول ہیں، اور اس حدیث مبارکہ کو امام سیوطی نے بھی نقل فرمایا ہے۔ میرے عزیز دوستو، قرآن پاک میں جا بجا مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر آیا ہے، کچھ کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے اور کچھ کا اشارتاً اور کچھ کی نبوت میں اختلاف ہے۔ ہم ان سب کے نام اور قرآن پاک میں کس جگہ ذکر کیا گیا ہے وہ مقام بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144
اور سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں ہے۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 میں۔ نمبر 4، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 میں۔ نمبر 5، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 میں۔ نمبر 6، حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 میں۔ نمبر 7، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں۔ نمبر 8، حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 میں۔ نمبر 9، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 میں۔ نمبر 10، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 میں۔ نمبر 11، حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر سورہ نساء کی آیت نمبر 163 میں۔ نمبر 12، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 میں۔ نمبر 13، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر سورہ ہود کی آیت نمبر 77 میں۔ نمبر 14، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 65 میں۔ نمبر 15، حضرت داود علیہ السلام کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں۔ نمبر 16، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں۔ نمبر 17، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر سورہ نساء کی آیت نمبر 163 میں۔ نمبر 18، حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں۔ نمبر 19، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر سورہ انعام کی آیت نمبر 85 میں۔ نمبر 20، حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر سورہ انعام کی آیت نمبر 85 میں۔ نمبر 21، حضرت یسع علیہ السلام کا ذکر سورہ انعام کی آیت نمبر 86 میں۔ نمبر 22، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر سورہ نساء کی آیت نمبر 163 میں۔ نمبر 23، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 85 میں۔ نمبر 24، حضرت ذی الکفل علیہ السلام کا ذکر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 85 میں۔ نمبر 25، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 میں۔ نمبر 26، حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں ہے۔ میرے عزیز دوستو، 3 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر قرآن پاک میں اشارتاً کیا گیا ہے۔ نمبر 27، حضرت ارمیہ علیہ السلام کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں کیا گیا ہے۔ نمبر 28، حضرت شمیل علیہ السلام کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 میں کیا گیا ہے۔ نمبر 29، حضرت یوش بن نون علیہ السلام کا ذکر سورہ کہف کی آیت نمبر 60 میں کیا گیا ہے۔ نمبر 30، حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر سورہ کہف کی آیت نمبر 65 میں کیا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت میں اختلاف ہے، کچھ آپ کو نبی اور بعض آپ کو ولی مانتے ہیں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 میں حضرت لقمان کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ نبی ہیں، مگر جمہور علماء کے نزدیک آپ اللہ عز و جل کے نیک بندے ہیں، مگر نبی نہیں ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ابھی جو حوالے آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، ان کے علاوہ اور بھی مقامات پہ ان انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر قرآن پاک میں مل سکتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے مختصر حالات زندگی بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمیں توفیق دے۔